لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال یوصینی جبرائیل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہا مجھے اتنی کثرت کے ساتھ جبریل امین نے ہمسایہ کے بارے میں وصیت کی ہے، مجھے یہ محسوس ہوا تھا، میں نے گمان کیا تھا شاید یہ وراثت میں حقدار بنا دیا جائے گا۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمسایہ ماں جایا، یعنی ہمسائے کی مثال ماں جائے کی طرح، بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، کوئی دکھ ہو کوئی تکلیف ہو اس نے پہنچ کے آنا ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت معاویہ بن عبدہ کہتے میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، جب مر جائے تو جنازے پہ جاؤ، جب قرض مانگے تو قرض دو، اور جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو مبارک دو، جب کوئی تکلیف آئے تو پردہ پوشی کرو، اور فرمایا حضور نے کہ جب اس کے گھر میں خوشی آئے تو مبارک دو، تکلیف آئے تو تعزیت کرو، اور فرمایا کہ اس کے گھر سے اونچی دیواریں نہ بناؤ اور اس کی ہوا نہ روکو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ہمسائے کے حقوق بیان فرمائے کہ اگر وہ تمہاری دیوار میں لکڑی ٹھونکنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو۔ یہ ہمسائے کے حقوق ہیں۔ بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی ومن یا رسول اللہ، حضور کون مومن نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا الذی لا یامن جارہ، جس شخص کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور رات گزارتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا نہیں دیتا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے، اس کا میرے پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ہمسایہ بھوکا ہو تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو فرمایا اس کا میرے پہ ایمان ہی نہیں۔ بلکہ حضور نے ایک آسان نسخہ بیان فرمایا، سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربہ ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، یہ ہمیں شریعت نے حکم دیا۔ اگر ایسا ہم نہیں کر سکتے تو پھر حکم ہے کہ ایسے زاویے میں کھانا پکائیں کہ ہمسائے کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے، کیونکہ مزدور کے غریب بچے اگر اپنے باپ سے اس کی فرمائش کر بیٹھے تو وہ فرمائش کو پورا نہ کر سکا تو پھر اس کا علاج کس کے پاس ہوگا؟ یا تو تم تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ایک بھیج دو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تمہارا کیا بگڑے گا؟ اور یا پھر ایسے زاویے میں تم وہ چیز پکاؤ کہ اس کی بو ہمسائے کے گھر نہ پہنچے۔ کہ بچے اگر وہ پڑے ضد کر بیٹھے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا ہوتا ہے ہمارے والدین کی پوزیشن کیا ہے، بچے تو کھیلنے کے لیے چاند بھی مانگ لیتے ہیں، بچے تو امیر اور غریب کے ایک جیسا مزاج رکھتے ہیں، یہ تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہم غریب ہیں اور ہماری حالت یہ ہے۔ جب جوان ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں اور حالات کا جبر سہتے ہیں، پھر انہیں پتا چلتا ہے ہم نے تو عید کے دن بھی آلو چھولے بیچنے ہیں، ہم نے تو عید کے دن بھی غبارے بیچنے ہیں، ہم نے تو عید کے دن بھی بسوں میں پانی بیچنا ہے اور کنڈکٹروں کے دھکے کھانے ہیں۔ یہ تو بعد میں انہیں پتا چلتا ہے، لیکن بچپن میں تو نہیں پتا ہوتا ان کو، تو وہ اپنے ماں باپ سے ہر وہ مطالبہ کر لیتے ہیں جس مطالبے کو وہ پورا نہیں کر سکتے، تو ماں باپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ تو لوگوں سے پوچھے کہ جو محرومیوں کا شکار ہیں کہ وہ روتے ہوئے بچوں کو کیسے چپ کراتے ہیں، بچوں کی آرزوئیں اور مچلتی ہوئی تمناؤں کو کس طرح جو ہے وہ خاموش کرواتے ہیں۔ آپ روز دیکھتے نہیں کہ لوگ ماں باپ اپنے بچوں کی آرزو پورا نہیں کر سکتے تو وہ خودکشی کر جاتے ہیں، تو یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ماں جب اپنے بیٹے کو بلکتا ہوا دیکھتی ہے اور اس کو دودھ بھی فراہم نہیں کر سکتی تو اس ماں کے کلیجے کے جو جذبات ہیں، اس دل کی جو حالت ہے، اس کو لفظوں کا کوئی روپ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ماں کا دل اتنا گداز اور نرم بنایا ہوا، اس لیے حضور نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ گوشت پکاؤ اگر تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور ہمسایوں کے گھر بھی ایک پیالی بھیج دو، یہ مزاج بناؤ۔ ایک زمانہ تھا یہ مزاج تھا، آج یہ مزاج ختم ہو گیا۔ آج ہر شخص اپنے گھر میں، بعض اوقات ہمسائیگی کے اندر ایک غریب آدمی ہوتا ہے، ہم شادی پہ بھی نہیں اس کو بلاتے، اس وقت بھی ہم جو فہرست مرتب کرتے ہیں تو اس وقت سوچتے ہیں کہ کس کے آنے سے ہمارے گھر میں عزت ہوگی اور جس کے آنے سے ہمارا وقار بڑھے گا اور جو ہے وہ ہمیں معاشرہ داد دے گا۔ غریبوں کو تو اس موقع پہ بھی نہیں پوچھتا، اور حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں عمرا کو تو بلایا جائے اور غربا کو نظر انداز کیا جائے۔
وہ بدترین کھانوں میں کھانا حضور نے بیان فرمایا. تو جب بھی آپ شادی کریں، بیاہ کریں، تو اس وقت جن سے نیوندرا ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے ان غرباء و مساکین کو بھی آپ بلائیں اور بٹھائیں اور ان کو بھی عزت سے کھانا کھلائیں. دیکھیں آپ کو اللہ برکت نصیب فرمائے گا. تو اس لیے حضور نے فرمایا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس انداز کے اندر سلوک کرو. اللہ اکبر. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی حضور میرے 2 ہمسائے ہیں تو میں کس سے ابتدا کروں؟ تو فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے. ہمسائے اگر 2 ہوں تو دیواریں سب کی لگتی ہیں، بعض کہتے ہیں گھر کو 5-6 گھروں کی دیواریں لگتی ہیں. تو کہا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ قریبی ہمسایہ ہوگا. ویسے علماء نے فرمایا ہے کہ ہمسایہ 40 گھروں تک ہوتا ہے، آس پاس کے 40 گھر جو ہیں وہ ہمسائے کہلائیں گے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے. فرمایا جو شخص اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اور جو اپنے دوستوں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہمسایوں کے لیے نفع بخش بناؤ اور دوستوں کے لیے نفع بخش بناؤ. وہ تمہیں تکلیف بھی پہنچائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہمسایہ تو کافر ہو پھر بھی ساتھ اس کے حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اور حضور فرمایا اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض بھی دو. اسی طرح غلاموں کے حقوق ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا. جو تم خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ اور جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ اور جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ. یعنی انہیں اس احساس میں مبتلا نہ ہونے دو. بلکہ حضور نے فرمایا کہ ان کو بیٹا یا بچہ کہہ کے پکارو. یعنی ان کو او میرے غلام ہو میرے نوکر نہ کہو، بلکہ ان کو بھائی کہہ کے پکارو، ان کو بیٹا کہہ کے پکارو. اگر لونڈی ہے تو اس کو بچی کہہ کے پکارو. آج غلاموں کا تصور تو ختم ہو گیا، یہ اسلام کے فیضان سے ہوا ہے. آج دنیا بات تو کرتی ہے یورپ کی. غلامی ختم کرنے کے لیے یورپ نے جو بل پاس کیا ہے اسمبلی میں پاس ہوتے ہوتے پورے 19 سال لگے، لیکن اسلام نے آتے ہی غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور ہر طرف آزادی ہی آزادی ہوئی. اور جو مختلف کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، قسم کھا بیٹھو تو غلام آزاد کرو، اور تم جو ہے وہ زہار کر بیٹھو تو غلام آزاد کرو. اسی طرح مختلف کفاروں کے اندر روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو. تو تاکید کی گئی اور ایک وقت آیا کہ غلامی ختم ہو گئی. اور غلام جب تک موجود تھے غلاموں کو عزت تھی. آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے دن حضور کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ کسی سردار کا بیٹا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا. حضور اس کو پیار کرتے تھے، وہ خوشی سے اچھلنا چاہتا تھا، حضور اس کو روکتے تھے. وہ کون تھا؟ حضور کا نواسا تھا. تاریخ کا جواب نفی میں. کسی انصاری سردار کا بیٹا؟ جواب نفی میں. کسی قریشی سردار کا بیٹا؟ جواب نفی میں. کون ہے وہ؟ حضور کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید ہے. وہ ہے اس دن جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ اس بات کا اعلان ہے کہ آج کی فتح غلاموں کو آزادی کا پیغام دے رہی ہے. ایک غلام کو یوں جگہ دی اور دوسرے غلام بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھو. سارے کرشی نیچے ہیں، حبشی اوپر ہے. اور اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. جب اذان دے تو قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو جب کھڑائی کعبۃ اللہ کے اوپر ایک شخص ہے تو اب کدھر منہ کرے؟ جدھر منہ کرے گا قبلہ ہوگا. حضور طواف کر رہے ہیں، بلال حبشی اذان بھی دیتے جا رہے ہیں اور جدھر جدھر حضور جاتے ہیں گھومتے بھی چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے. آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر غلام چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تو نے میرا جوتا میرے پوچھنے کے بغیر کیوں اٹھایا ہے؟ وہ کہتا ہے دھوپ میں خراب ہو رہا. آقا دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آقا کہتا ہے تو خود سر ہو گیا، تو متکبر ہو گیا، تیری خوئے غلامی بدلنے لگی ہے، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی. میرے جوتے کو بغیر پوچھے ہاتھ لگا رہا، یہ تیری اوقات؟ جب غلام کو اس معاشرے میں یہ حیثیت، اقبال کہتا ہے غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. اس کی بصیرت کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ چلو دھوپ میں خراب ہو رہی تھی. آقا کہتا تو متکبر ہو گیا، اس لیے تو میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر ہاتھ لگایا. جس غلام کی یہ حیثیت ہے، آئیے وحی کا نور جب پھیلتا ہے اجالے ہوتے ہیں، زمانہ روشنیوں کے حصار میں آتا ہے. حضور گئے معراج پہ واپس پلٹے، کہا بلال تو کون سے نیک عمل کرتا رہا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے.
کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ دیا ہوا دین ہے، غلاموں کے حقوق کا لحاظ اور ان کا خیال رکھا، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کی ترغیب دی۔